السلام علیکم۔ میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1، ابراہیم علی بھائی کیمپس، آپ سے مخاطب۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے میر ببر علی انیس کی مشہور نظم آمد صبح۔ آئے نظم پڑھتے ہیں۔ پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالا زار صبح، گلزار شب خزاں ہوئی آئی بہار صبح، کرنے لگا فلک زر انجم نثار صبح، سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح۔ تھا چرخ اخضری پہ یہ رنگ آفتاب کا، کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب کا، چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر وہ موجوں کا پیچ خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، وہ صبح نور اور وہ صحرا وہ سبزہ زار، تھے طائروں کے غول درختوں پہ بے شمار، چلنا نصیب صبح کا رہ رہ کے بار بار، کوکو وہ قمریوں کی وہ طاؤس کی پکار، وا تھے دریچے باغ بہشت نعیم کے، ہر سو رواں تھے دشت میں جھونکے نسیم کے، آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سماں، تھا جس کی ذو سے وجد میں طاؤس آسماں، ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گماں، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں، اور ہر نخل پر ضیائے سر کوہ طور تھی، گویا فلک سے بارش باران نور تھی، اوج زمیں سے پس تھا چرخ زبرجدی، کوسوں تھا سبزہ زار سے صحرا زمردی، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی، وہ پھولنا شفق کا وہ مینائے لاجورد، مخمل سی وہ گیاہ وہ گل سبز و سرخ و زرد، رکھتی تھی پھونک کر قدم اپنا ہوائے سرد، یہ خوف تھا کہ دامن گل پر پڑے نہ گرد، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے۔ اب ہم آتے ہیں تعارف شاعر کی جانب۔ میر ببر علی انیس 1803 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ والد میر خلیق مشہور مرثیہ گو شاعر تھے۔ میر انیس نے حصول علم و ادب کے علاوہ سپاہیگری اور شاہ سواری بھی سیکھی۔ شاعری گویا آپ کے گھر کی میراث تھی۔ آپ نے تمام عمر مرثیہ کے لیے وقف کر دی اور تقریباً 2.5 لاکھ اشعار کہے۔ آپ کے کلام میں مرثیوں کے علاوہ سلام، قطعات اور رباعیات بھی شامل ہیں۔ میر انیس نے اردو زبان کے دائرے کو وسیع کیا، نئے الفاظ اور محاورات، تشبیہ و استعارہ کے ذریعے شاعری کو حسن بخشا۔ آپ نے لکھنؤ میں 1874 میں انتقال کیا۔ اب ہم نئے اور مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ دیکھیے، شفق کے معنی ڈھنک کے ہوتے ہیں۔ چرخ فلک یا آسمان کو کہا جاتا ہے، جبکہ دم بدم بار بار کو کہتے ہیں۔ خوش الحانی خوبصورت آواز میں گانے کو کہا جاتا ہے، جبکہ طائر کے معنی پرندے، قمری فاختہ کو اور طاؤس موروں کو کہا جاتا ہے۔ دریچے کے معنی کھڑکیاں ہیں اور سرمدی کے معنی ہے قائم رہنے والا۔ مینائے لاجورد سے مراد نیلی سراہی کے ہیں اور تھالے کیاریوں کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم
اپنی نظم کے مرکزی خیال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس نظم میں درج ذیل اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ میر انیس کے مرثیے کی اس تشبیب میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق کے مسافر تھے۔ وہ اور ان کے ساتھی میدان کربلا میں حق و باطل کی جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے خیر مزن ہوئے تو قدرت کی طرف سے صبح اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ان کا استقبال کر رہی تھی۔ اگلا نقطہ ہے صبح کا آغاز بڑے دلکش انداز میں ہو رہا ہے۔ موسم بے حد خوشگوار اور پرندے محو پرواز ہو کر نغمے گا رہے ہیں۔ آج وجود حسین علیہ السلام کی موجودگی سے صحرا کا مقدر جاگ اٹھا ہے۔ اور تیسرا نقطہ ہے یہ صبح پر نور ہے مگر اس کی شام دنیا کے ایک عظیم المیے میں تبدیل ہونے والی ہے۔ اس صبح کے ساتھ ہی قربانیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ اور نظم آمد صبح کا آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ صبح روشنی اور ایمان کی علامت ہے جبکہ رات کفر اور اندھیرے کی۔ رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبح کی پہلی کرن حق و صداقت کی علمبردار ہو کر زمانے پر چھا جاتی ہے۔